الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، یہ جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور یہ رات کی تبدیلی اور دن کی تبدیلیاں ہیں، لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جس کے پاس عقل ہوگی تو ان سے سبق لے گا، ان نشانیوں پر غور و فکر کرے گا، ان کو دیکھے گا، ان کو جانچے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات میں ٹھہرا، اور اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاں آرام فرما تھے۔ جب رات کا تیائی حصہ گزرا تو آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا، اس پر افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ تو رات کے تیائی حصے میں نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے نیند سے، اور آسمان کی طرف غور و فکر کر کے یہ آیت تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر افسوس ہے جو ان آیتوں کو پڑھے اور پھر ان پر غور نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کی ہر آیات میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہر آیت میں حکمت عملی موجود ہے۔ تو لیکن ہم اس چیز سے دور ہو گئے، تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب ہمیں دوبارہ جو ہے قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسی چیز لوگوں نے ایجاد کر دی، خود ایجاد کی ہوئی ہے، اور پھر لوگ اس میں اتنے مگن ہو گئے تو اس کے چکروں میں سب کچھ جو ہے ان کو بھلا دیا۔ جس طرح کہ آج کل موبائل ہے، لوگ جو ہے بچے سے چھوٹا بچہ موبائل چلا لیتے ہیں لیکن اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اس کو موبائل کے اور فنکشن جو ہے سمجھ آتے ہیں لیکن قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ والدین اس چیز سے دور ہے۔ تو جب والدین دور ہو تو بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ تو میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ تمام حضرات جو ہے اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھنے کا انتظام کیا کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اور اس میں بہت بڑی حکمت عملیہ ہے، ہو سکے تو آپ کسی قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا کر جو ہے اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم جغرافیہ اور سائنس حاصل کرنا بھی ثواب ہے، جبکہ نیت اچھی ہو۔ کسی بندے کی نیت اچھی ہو تو وہ علم جغرافیہ بھی حاصل کر سکتا ہے، سائنس کی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے ثواب ہے، نیت اچھی ہو۔ جیسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یا اللہ تعالیٰ کی عظمت حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ شرط ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ اسلامی عقائد کے خلاف کوئی بات ہو تو اس علم کو چھوڑ دے، وہ علم آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں، اس علم کی طرف جائے جو آپ کو اسلامی عقائد کا فائدہ دیتے ہو، تو اس علم کو حاصل کرنا ثواب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آسمان اور زمین کی تخلیق میں قدرت الہی کی نشانیوں کا بیان فرمایا گیا، لہٰذا اسی کے پیش نظر اس تفکر کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قدرت الہی کی چھٹی نشانی آسمانوں ستاروں کی مملکت اور ان کے عجائب میں ہے، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندر اور روئے زمین پر ہے وہ سب کچھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ آسمان اور ستاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے لیے قرآن پاک میں تنبیہ کی گئی۔ ارشاد فرمایا گیا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔
آسمانوں کو بنانا اور زمین کو بنانا، یہ آدمیوں کی پیدائش بہت بڑی ہے، لیکن لوگ منہ پھیر گئے. لوگ جو ان آیتوں کو پڑھتے نہیں، وَمَا آیات مُعْرِضُونَ، آیتوں سے اعراض کر لیا، اعتراض کر لیا، آیتوں سے منہ پھیر لیے. تو ہمیں منہ نہیں پھیرنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی طرف واپس آنا چاہیے، ہر آیت پر جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے. تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں حکم دیا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو، لیکن کون غور و فکر کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. فرمایا کہ آسمان کی نیلاہٹ اور ستاروں کی چمکاہٹ کو دیکھ لینا غور نہیں ہے کہ یہ تو جانور بھی غور کر لیتا ہے، بلکہ مقام افسوس تو یہ ہے کہ تو اپنے عجائب اور اپنی ذات کو جو تیرے پاس ہے، اور وہ زمین آسمان کی عجائب کی بنسبت ایک ذرہ بھی نہیں جس کو تو پہچان سکتا، تو پھر زمین آسمان کے عجائب کو کیسے پہچان سکے گا؟ تجھے بتدریج معرفت کے درجات پر ترقی کرنی چاہیے. تجھے پہلے اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے، پہلے اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے، پھر زمین اور آسمان کی تمام اشیاء کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، پھر ہوا، پھر بادل وغیرہ کے عجائب کی پہچان کرنی چاہیے. فرمایا پھر آسمان اور ستاروں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر کرسی اور عرش کو پہچاننا چاہیے، پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرنی چاہیے، پھر فرشتوں، جنوں اور شیطانوں کو جاننا چاہیے، پھر فرشتوں کے درجات اور مقامات کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، آسمانوں اور ستاروں کی گردش اور ان کی حرکت اور ان کے مشارق اور مغارب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ان پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ستاروں کی کثرت پر غور و فکر کرنا چاہیے، انہیں کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا. ستاروں کی کثرت آپ دیکھیں، اکثر گاؤں دیہات میں دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہو مغرب کے بعد تو سارے ستارے ہوتے ہیں، لیکن ان ستاروں کو کوئی شمار نہیں کر سکتے، لیکن میرے رب نے ان ستاروں کی پیدائش فرمائی. اس لیے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں نشانی ہے، اس پر غور و فکر کرو. تو غور و فکر وہی بندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا لأولی الالباب، جو عقل مند والے لوگ